اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرۃ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا ومن یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتین واعتدنا لها رزقا کریما۔ اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو خطاب ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے فرما دیجئے۔ یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اب آگے جو بھی نصیحتیں ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 28 سورۃ الاحزاب، 21واں پارہ ختم ہو رہا ہے، 22واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ تو کہ اگر آپ دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہیں تو اللہ کے نبی کو اجازت ہے وہ آپ کو کچھ دیں اور رخصت کر دیں، اور اگر آپ آخرت چاہتی ہیں تو پھر آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا مقام اور رزق اور عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ یا نساء نبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، آپ دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہیں، یعنی آپ عام عورتیں نہیں ہیں۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اب یہ اخلاقیات سکھائے جا رہے ہیں کہ جب کسی غیر محرم سے بات ہو تو اس کا اسلوب طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی۔ اب جو جاہلیت کا زمانہ گزر چکا ہے، اب وہ لائف سٹائل نہیں ہوگا۔ واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ وآطعنا اللہ ورسولہ، گھروں میں قرار پکڑیں، نماز ادا کریں، زکوٰۃ دیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اب یہ ان کو زندگی گزارنے کے اصول سکھائے جا رہے ہیں، زندگی گزارنے کے اصول سمجھائے جا رہے ہیں کہ اگر نافرمانی کریں گی تو اس کا نقصان کیا ہوگا، فرما برداری کریں گی تو اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو اس ساری نصیحت کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ساری نصیحت کا مقصد یہ ہے، انما یرید اللہ، کہ بے شک اللہ کا ارادہ کیا ہے، اللہ کیا ارادہ کر چکے ہیں، لیذھب عنکم الرجس، کہ آپ سے رجس کو دور کر دے، گندگی کو دور کر دے، پلیتی کو دور کر دے، شرک و بدعات اور خرافات کی گندگی کو دور کر دے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی گندگی کو دور کر دے۔ اہل البیت، اے اہل بیت، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں پاک و پاکیزہ کر دے۔ اب یہاں پہ اہل بیت کسے کہا جا رہا ہے؟ جن کو نصیحت کی جا رہی ہے، نتیجہ انہی کے لیے نکلنا ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور بیوتکن، تمہارے گھروں کے اندر جو تلاوت کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات اور حکمت کی باتیں، ان کو یاد کریں۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا باریک بھی خبردار ہے۔ اب یہ ازواج کو خطاب ہے، نبی کی بیویوں کو خطاب ہے، اور نبی کی بیویوں کو خطاب اس طرح ہے کہ ان کو نصیحت کی جا رہی ہے، اور بھرپور طریقے سے نصیحت کی جا رہی ہے۔ اور یہ نصیحت کس لیے کی جا رہی ہے؟ نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کر چکا ہے کس بات کا، کہ اے اہل بیت، کہ اللہ تعالیٰ تم سے گندگی کو دور کر دے، پلیدی کو دور کر دے، رجس کو دور کر دے، شرک، نفاق، کفر کو دور کر دے، اور تمہیں پاک و پاکیزہ کر دے۔ اب یہاں پہ اگر ہم اپنی طرف سے عقلی گھوڑے دوڑائیں تو اس سے پہلے کہ کوئی عقل کو معیار بنائے تو میں ایک ایگزامپل دینے لگا ہوں۔ شاید کوئی یہ کہے کہ نہیں، اس آیت میں یہ لوگ شامل نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ چودھری طارق صاحب، آپ صبح صبح سحری کے وقت اٹھا کریں اور منہ ہاتھ دھوئیں، ٹریک سوٹ پہنیں، واک پہ جائیں، اور وہاں سے واپس آئیں اور
تھوڑا سا ریسٹ کریں، بہترین طریقے سے ناشتہ کریں، بلکہ آپ پہلے سیب کھائیں، پھر دودھ پئیں، اور اس کے بعد پھر آپ تھوڑا ریسٹ کریں، نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ انڈے سے ناشتہ کریں، پھر اس کے بعد آپ چائے پئیں، تاکہ حسن علیاری صاحب صحت مند ہو جائے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ نصیحت تو کی جا رہی ہے چودھری طارق صاحب کو کہ آپ اس طرح اٹھیں، اس طرح بیٹھیں، اس طرح کھائیں، اس طرح پئیں، اس طرح واک کریں، اور نتیجہ نکلے گا حسن علیاری صاحب کی طرف۔ اور کین اٹ بی پاسبل؟ تو جن کو نصیحت کی جا رہی ہے نتیجہ تو انہی کے لیے نکلنا ہے کہ نبی کی بیویوں اس طرح اٹھنا ہے، اس طرح بیٹھنا ہے، اس طرح چلنا ہے، اس طرح پھرنا ہے، اس طرح اطاعت کرنی ہے، اس طرح اللہ اور اس کے رسول کا کہنا ماننا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے رزق کو دور کر دے، پلیتی کو دور کر دے، ناپاکی کو دور کر دے، شرک و بدعت و خرافات سے تمہیں محفوظ رکھے اور تمہیں پاک و پاکیزہ کر دے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر نص قطعی سے یہ بات ثابت ہے کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں۔ اب اگر کوئی اپنی عقل کو معیار بنا کر، جس طرح میں نے پہلے ایگزامپل اسی وجہ سے دی تھی کہ قرآن کی نص قطعی کے مقابلے میں ہماری عقل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر ہم اپنی عقل کو معیار بنائیں گے تو یہ جو ہم تین لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، اس میں میری عقل کا معیار مختلف ہے، چودھری طارق صاحب کی عقل کا معیار مختلف ہے، حسن علیاری صاحب کی عقل کا معیار مختلف ہے، ہم سب کی تربیت مختلف حالات اور مختلف ماحول میں ہوئی ہے، اور ہماری علمی صلاحیت مختلف ہے، تو صاف ظاہر ہے ہمارے فیصلے بھی مختلف ہوں گے۔ تو اسی لیے تو قرآن کا دعویٰ اور مطالبہ کیا ہے، وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اس لیے تو حدیث ثقلین ہے کہ یہ ایک رسی ہے کتاب اللہ جو اللہ سے لے کر زمین تک لٹکی ہوئی ہے، اس کو قابو میں رکھو اور تم گمراہی سے بچ جاؤ گے، تفرقے سے بچ جاؤ گے، فرقہ ہونے سے بچ جاؤ گے۔ تو آج ہم جو فرقہ ہیں، جو ہم تفرقے کا شکار ہو چکے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، ورنہ یہ بات تو روز روشن کی طرح ہے، بالکل ایبسولوٹلی ٹرانسپیرنٹ، بالکل کلیئر ہے۔ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، علم آنے کے باوجود بھی جو تفرقہ کرتا ہے وہ صرف ضد کی وجہ سے کرتا ہے۔ تو اب یہ علم آ چکا، اللہ کا قرآن یہ فرما چکا، اب یہاں پہ جو بھی اپنی عقل کو معیار بنائے گا تو صاف ظاہر ہے اس کے دل کے اندر، اس کے مزاج کے اندر یا اس کی پرورش کے اندر کوئی ضد شامل ہے، کوئی انا شامل ہے، کوئی بغض شامل ہے، جس کی وجہ سے اس نے قرآن کو ٹھکرا دیا، جس کی وجہ سے وہ قرآن کو ماننے سے انکاری ہے۔ جبکہ قرآن کیا کہتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی اقوم، یہی قرآن ہے جو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ جزاک اللہ۔ علامہ محمد عمران صاحب، ایک چھوٹی سی تصحیح کر دوں، میرا ناچیز کا نام جو ہے نا وہ چودھری سے نہیں شروع ہوتا، طارق محمود آوان ہے۔ اور ایک اور اگر آپ برا نام آپ کو لگے اور سامعین و ناظرین کو، جو آپ نے کہا تھا کہ میں کلام مجید کے اندر سے بات کروں گا، تو آپ کی گفتگو سے آپ خود ہی حدیث کی طرف چلے گئے، تو آپ پھر اپنی تیاری پکڑ لیں۔ حدیث ثقلین کو پھر آپ نے کیوں کوٹ کیا ہے؟ حدیث ثقلین تو میں نے شروع سے ہی نہیں ہم نے قرآن سے دلیلیں دینی تھی، قرآن پر منطق تشریح۔ اب میری باری ہے، میں نے ویسی معذرت چاہتا ہوں، یہ ان کی باری ہے، میں معذرت علامہ صاحب آپ شروع کریں۔ جی اجازت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، محمد عمران علامہ صاحب نے گفتگو فرمائی، آپ نے سنا، انہوں نے ترتیب قرآن سے استدلال کیا۔ اس آیات کے سیاق کو جب ہم دیکھتے ہیں نا، پچھلے آیت تطہیر سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ازواج سے خطاب ہے، پھر آیت تطہیر کو پہنچ جاتے ہیں، اور پھر آیت تطہیر کے بعد ابھی والی آیت جو ہے وہ ازواج سے خطاب ہے۔ تو یہ ایک ہی سیاق میں ہے، لذا ایک ہی افراد سے خطاب ہے، لذا ازواج جو ہے اہل بیت علیہم السلام میں شامل ہیں، اور ازواج مطہر ہیں، اللہ نے ان کو پاک کیا ہے۔ یہ ان کا استدلال یہی ہے بس۔ اور یہ کہ بہت ہی باطل اور ایک عوام فریبانہ استدلال ہے، جو علماء کے نزدیک، جو علم تفسیر سے واقفیت رکھتے ہیں، جو علوم قرآن سے واقفیت رکھتے ہیں، ان کے نزدیک یہ تو نہایت ہی باطل استدلال ہے۔ اچھی طرح سے سننا ہے کہ یہ کسی آیت کا سے مراد کون افراد ہیں، اور یہ آیت کس کے متعلق نازل ہوئی ہے، یا تو آیت میں اس کی دلالت ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کی شان نزول دیکھی جاتی ہے، اسباب نزول دیکھی جاتی ہے۔ یہ پہلی بات۔ اور اسباب نزول میں متواتر احادیث ہیں، اور وہ متواتر احادیث
ہر ایک حدیث صحیح ہے کہ یہ پنجتن پاک کے متعلق نازل ہوئی ہیں، اس میں ازواج شامل نہیں، یہ اسباب نزول۔ اور پھر ہم جب خود آیا کے متعلق آتے ہیں نا، صرف سیاق سے استدلال کرنا اور ترتیب سے استدلال کرنا یہ نہایت باطل ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ پہلی وجہ، ترتیب قرآن یہ صحابہ کا کام ہے، ترتیب قرآن یہ صحابہ کا اجتہاد ہے، علماء اس کو جانتے ہیں، جو لوگ علوم قرآن پڑھے ہوئے ہیں، جنہوں نے تفسیر میں تحقیق کیا، ان کو پتہ ہے، اس کے متعلق ہم بات کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے محترم ناظرین کہ قرآن کریم میں بہت زیادہ ہے کہ خطاب ایک شخص سے ہوتا ہے، اسی جماعت سے خطاب ہوتا ہے، پھر وہ واپس آتا ہے کسی اور سے خطاب ہوتا ہے، اسی شخص سے خطاب ہوتا ہے۔ یہ قرآن کے اسلوب میں اس کو کہتے ہیں العدول فی الخطاب۔ علماء نے اس کے متعلق میں قرآن کی بہت ساری مثالیں ہیں قرآن مجید میں، ایک شخص سے خطاب ہے، پھر دوسرے سے خطاب ہے، پھر پہلے والے سے خطاب ہے۔ یہ قرآن میں بہت دفعہ واقع ہوا ہے، لیکن لذا وہ شخص جو قرآن کو نہیں جانتا، جو ان مولویوں کے چنگل میں پھنس گیا ہے، جو ظواہر سے لوگوں کو عوام کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو پہلے پڑھو بعد میں پڑھو، یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی سے خطاب ہے، وہ قرآن کو تو دیکھو نا، اصول تفسیر کو تو دیکھو، یہ کوئی اس طرح کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر پہلے بھی کسی سے خطاب ہے، آگے والا بھی اسی سے خطاب ہے تو بیچ میں والا بھی اسی سے خطاب ہوگا، یہ کوئی اصول نہیں ہے۔ تیسری بات محترم ناظرین یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک بہت ہی واضح اصول ہے قرآن مجید، اس کو کہتے ہیں الاعتراض والتنکیل۔ اعتراض، اور یا اس کو اردو میں کہتے ہیں جملہ معترضہ، کہ قرآن مجید میں جملہ معترضہ کا استعمال کثرت کے ساتھ ہے، یعنی ایک کلام جاری ہے، اس کے بیچ میں ایک اجنبی کلام کو لایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اجنبی کلام کو لایا جاتا ہے۔ تو اگر ان باتوں کو آپ ملحوظ خاطر رکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ترتیب قرآن اور سیاق قرآن سے استدلال کرنا یہ ایک نہایت ہی بچگانہ عوام فریبی والی بات ہے۔ اور پھر ایک اگلا اصول میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگلا اصول یہ ہے کہ قرآن مجید میں التبعیض والتفریق فی النزول ہے، یعنی قرآن مجید میں بہت ہے کہ مثلا ایک آیت ہے، ایک ہی آیت کے مختلف ٹکڑے مختلف واقعات میں نازل ہوئے ہیں۔ اس طرح نہیں ہے کہ اگر آیت ایک ہی تو ایک ہی مقام پہ نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اور پھر یہ کہ آیت کیا چیز ہے قرآن مجید میں، یہ فواصل آیات جو ہے نا، فواصل آیات کیا کہتے ہیں؟ مثلا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہ ہر آیت کے بعد ایک فاصل آتا۔ یہ تو مشہور، حد تک مشہور صورتوں میں بھی اختلاف ہے، جیسے سورہ فاتحہ ہے کہ اس میں کتنی آیتیں ہیں، کون سے الفاظ ایک آیت بنتا ہے، یہ اس میں بھی اختلاف ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ سب باتیں سمجھنے کہ آیت بنتا کیسے ہے، یہ اس طرح کوئی یہ متفق علیہ نہیں ہے کہ سب قرأتوں میں آیات ایک جیسے ہوں۔ سورہ قرآن مجید کے آیات کی تعداد میں مختلف قرأت میں بڑا اختلاف ہے، اس کے متعلق کتابیں لکھی گئی ہیں، یہ وہ شخص جانتا ہے جو قرآن مجید میں اس نے تحقیق کیا۔ اچھا، جو لوگ وہ مولویوں کے ہاتھوں چڑھتے ہیں نا، وہ جا کے مسجد میں جا کے خطبہ سنتے ہیں، وہ مولوی صاحب وہ عوام فریبی کے لیے، وہ مولوی کو خود بھی پتہ نہیں، اس نے خود بھی اس کے استاد نے دھوکہ دیا تھا، وہ ایسے پڑھ کے سنا لیتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ آیات پڑھو، ایک ہی سے خطاب ہے۔ اچھا، ہم آ کے انشاءاللہ اس میں سے ایک ایک کے متعلق بات کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے محترم ناظرین کی ترتیب قرآن مجید یہ صحابہ کا اجتہاد ہے۔ یہ کتاب ہے التحبیر فی علم التفسیر عبد الرحمن السیوطی کی، اور یہ کتاب محترم ناظرین دارالعلوم میں للطبع والنشر 1982 میں چھپی ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ کریں، ترتیب الآیہ والسور، آیت کی جمع، آیت کی ترتیب آیات اور ترتیب سور، یہ ترتیب نور کہ یہ وہذا النوع من زیادتی، کہتا ہے کہ یہ فصل میں نے علوم قرآن میں نے اضافہ کیا۔ اختلف هل ترتیب الآیہ والسور على النظم الذي هو عليه الآن توقیف من النبی صلی اللہ علیہ وسلم او باجتہاد من الصحابہ، یہ بات خود اختلافی ہے کہ ترتیب آیات، صورتوں کے درمیان ترتیب آیات، یہ ترتیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے، یہ صحابہ کا اجتہاد ہے۔ فذهب قوم الى الثانی، ایک قوم ہے، علماء کی ایک جماعت ہے جو دوسری ثانی کی طرف کہتے ہیں کہ ترتیب آیات یہ صحابہ کا کام ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، اور حق یہی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا احادیث مروی آئے تطہیر کے متعلق، ایک ہی حدیث میں بھی نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جس ترتیب سے آج قرآن مجید میں اس ترتیب سے پڑھا، یعنی اتنے زیادہ احادیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے تطہیر کی تلاوت کیا۔ آئے ترتیب سے پہلے، آئے تطہیر سے پہلے جو ازواج والی ہے اور اس کے بعد والی جو ازواج، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ترتیب سے تلاوت کیا، ایک بھی حدیث نہیں ہے۔ تمسکن بحدیث سؤال ابن عباس الآتی، جن علماء نے کہا ہے کہ یہ ترتیب آیات یہ صحابہ کا اجتہاد ہے، صحابہ نے اپنی ثواب دید ہے، اور کون سے صحابہ؟ جو غاصبین حق اہل بیت علیہ السلام ہے، ابو بکر، عمر، یہ لوگ، زید بن ثابت، عثمان بن عفان، جنہوں نے قرآن جمع کیا نا،
یہ کون سے اہل بیت علیہ السلام کے دوست ہیں؟ تو انہوں نے اس آیت کو وہاں پہ لگا دی، ازواج کے درمیان لگا دی، ٹھیک ہے نا، یہ واضح ہے۔ تو لہذا یہ ترتیب سے استدلال کا ختم ہو گیا جی، یہ ترتیب ہمارے پاس کوئی اور دلیل نہ ہوتا، صرف ایک ہی دلیل ہے، یہ مسئلہ خود اختلافی ہے۔ یہ کہتے ہیں، یہ کیا کہتے تھے کہ ہم قطعیات قرآن سے استدلال کریں گے، ترتیب قرآن قطعیات قرآن میں سے نہیں ہے، ترتیب قرآن اختلافی مسئلہ ہے، ان کا پورا استدلال گر گیا جی، ختم ہو گیا۔ میرے پاس مزید دلائل بھی نہ ہوتے نا، یہ ایک ہی دلیل کافی، مزید دلیل دیکھو، مزید دلیل۔ میں صبح تک یہاں پہ دلیل پڑھتا ہوں یہ آیت تطہیر میں کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کے شان میں نازل ہے، میرے دلائل ختم نہیں ہوں گے، اتنے یہ مسئلہ اتنے میں امشیوں کے پاس اتنے زیادہ دلائل۔ یہ کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن، جزء اول، عبد الرحمن سیوطی کی، یہاں پہ فی خطابات القرآن، قرآن مجید میں خطاب، یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس، اہل البیت سے خطاب، ان خطابوں میں سے انواع مختلف، اس میں سے جو 26واں والا نوع خطاب ہے، 26 نمبر قسم خطاب ہے، خطاب الشخص ثم العدول الی غیرہ، ایک شخص سے خطاب کیا جاتا ہے پھر دوسرے سے خطاب کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ شیخ صاحب کہاں تھے آپ؟ یہ تو قرآن میں، قرآن کے واضحات میں کہ ایک شخص سے خطاب کیا جاتا ہے پھر عدول کیا جاتا ہے دوسرے کی طرف۔ اگر آیات کی ترتیب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ کہہ رہے ہیں نا ثابت نہیں، بلکہ اس کا عکس ثابت ہے، میں ثابت کروں گا۔ اگر یہ ترتیب آیات اللہ کی جانب سے ہوتی بھی تو اٹس اوکے، آپ کچھ ثابت نہیں کر سکتے ترتیب سے، کیونکہ قرآن مجید میں ایک شخص سے خطاب کیا جاتا ہے پھر اس سے عدول کیا جاتا ہے، دوسرے سے خطاب کیا جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں یہاں پہ دے دیتے ہیں، اگر آپ کو چاہیے میں مثالیں آپ کو دے دوں گا، ٹھیک ہے نا، اگر آپ کو کسی کو آپ کو مثال کی ضرورت ہے میں آپ کو دے دوں گا، لیکن یہ اتنا کافی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کا اصول ہے الجملۃ المعترضہ، ایک کلام ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ آیت تطہیر کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ازواج سے، اس قرآن مجید وہ اس کا الفاظ سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ صیغہ تانیث کا ہے، ایک دفعہ صیغہ تذکیر میں تبدیل ہو جاتا ہے، دوبارہ تانیث میں چلا جاتا ہے، سیاق اہل بیت علیہ السلام کی شان بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن کو جمع کرنے والے نے، جس نے خود کہا تھا کہ ہم قرآن کو جمع کر رہے ہیں نا، اس نے کہا تھا مجھے مزید آیات نہیں ملے، عمر نے بھی کہا زید بن ثابت وہ مزید آیا ملتا تو میں خود مزید صورتیں بناتا، ٹھیک ہے۔ اس نے جو اہل بیت علیہ السلام کا حق کا غاصب تھا، ترتیب تو اس کی ہے، ٹھیک ہے نا، خبات کے علماء نے اعتراف کی ہے۔ اب ملاحظہ کرو، اگر یہ ترتیب اللہ کی جانب سے ہوتی بھی پھر بھی یہ سے ازواج کا شمول اہل بیت میں شامل نہیں ہوتا۔ ملاحظہ کریں، اعوذ باللہ من الشیطان، جملہ معترضہ، والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تضار والدة بولدها۔ جس شخص کو بھی عربی آتی ہے نا، ابھی میرا ٹائم ختم ہو گیا، میں آپ کو بتا دیتا کہ یہ جو لا تکلف نفس الا وسعها، اس کا تعلق ہی نہیں ہے ما قبل اور ما بعد سے، بالکل اجنبی ہے۔ اس طرح کے قرآن مجید میں بے شمار ہیں، ٹھیک ہے نا، جس کو جملہ معترضہ کہا جاتا ہے۔ کسی ایک کا یہ جواب دے دیں بھائی، ٹھیک ہے نا، کسی ایک کا جو میں نے باتیں کی نا، کسی ایک کا جواب دینا شیخ صاحب۔ چلیں جی، 7 منٹ ہے نا آپ۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ہم قرآن پیش کرتے ہیں اور اس کے مقابلے میں آپ نے ایک محلول بنا دیا کہ کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کس طرح کے رنگ اس میں شامل کیے اور سب کو محلول بنا کے آپ نے سامنے رکھ دیا۔ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہے وہ کتاب جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، دنیا کی واحد کتاب جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور کیوں اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک معجزہ عطا کیا ہے جو قیامت تک کسی کی جرت نہیں ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی اپنی مرضی سے تبدیلی کر سکیں۔ اور جب کوئی یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ اس کی ترتیب غلط ہے، نظر لگ گئی، کتاب ہی ناقص ہو جائے گی، تو پھر آپ کے پاس معیار کیا بچے گا؟ تو پھر یہود و نصارہ جو ہے اور سکھ اور عیسائی جو ہیں، مجھے بتائیں کہ پھر ان کے سامنے ہمارے پاس کیا سٹینڈرڈ ہے؟ اپنے علماء سے یہ کتاب اللہ ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم یہ کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ دب جاتا، پھٹ جاتا. پتہ نہیں حسن الجاری پر کیوں نہیں اثر ہو رہا اس کا. حیران ہوں میں اس بات پہ. اس کا مطلب ہے کہ آپ پہاڑ سے بھی زیادہ سخت دل ہیں، کیونکہ نبی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پتھر بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں، یا تو وہ لڑک پڑتے ہیں اللہ کے خوف سے، یا ان میں سے پانی نکل آتا ہے، یا وہ ٹوٹ جاتے ہیں. اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے بوجھ سے پہاڑ دب جاتے ہیں، لیکن پتہ نہیں حسن الجاری کون سا پتھر ہے. میں اس بات پہ بڑا حیران ہوں. یہ ان سب چیزوں سے زیادہ سخت ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یہ يَتَفَكَّرُونَ. دلیل پیش کریں گے مجھ پہ حملہ نہیں کریں گے پلیز. اوکے تھینک یو محترم. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. یہ اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے اس میں مختلف قسم کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو. اور اگر ہم غور و فکر نہیں کریں گے تو پھر ہمیں کہاں سے ہدایت ملے گی؟ دیکھیے میں اس کو دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. اور یہ میرے پاس یہ قرآن پاک فاضل جلیل الحجت الاسلام حافظ سید فرمان علی یہ ان صاحب کا ہے، تفسیر اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی، اے نبی، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اگر تم دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو، فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، آئیں میں آپ کو دنیا کا کچھ مال و متاع دیتا ہوں، اچھے طریقے سے تمہیں رخصت کر دیتا ہوں. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو چاہتی ہو تو اللہ تبارک و تعالی نیکوکار عورتوں کے لیے خدا نے یقیناً بڑا اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے. یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین، اے پیغمبر کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی کسی صریح ناشائستہ حرکت کی مرتکب ہوئی تو اس کو عذاب بھی دگنا بڑھا دیا جائے گا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بڑا اور خدا کے واسطے یہ آسان ہے. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. اور تم میں سے جو خدا اور اس کے رسول کی تابعداری اور اچھے کام کرے گی اس کو ہم اس کا ثواب بھی دوہرا عطا کریں گے، اور ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. اے نبی کی بیویوں، تم اور معمولی عورتوں کی سی تو ہو نہیں، اگر تم کو پرہیزگاری منظور ہے تو بات کرنے میں نرم نرم بات نہ کرو، تاکہ جس کے دل میں مرض ہے اور وہ اور آرزو نہ کرے، اور عنوان شائستہ سے بات کیا کرو. وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اپنے گھروں میں نچلی بیٹھی رہو اور اگلے زمانہ جاہلیت کی طرح اپنا بناؤ سنگار نہ دکھاتی پھرو، اور پابندی سے نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت، خدا تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو برائی سے دور رکھے اور جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے ویسا پاک و پاکیزہ رکھے. علامہ صاحب وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ. علامہ صاحب ٹائم آپ کا ختم ہو گیا، آپ کی 7 منٹ سے اوپر ہوگا سر. تو آپ نے کچھ گزارش کرنی تھی کہ آپ نے وہ جملہ موترزہ کا یا وہ جو سیگا بدلا اوپر مؤنث کا سیگا مذکر کا، اس کا العدول فی الخطاب، العدول فی الخطاب، اس کا کوئی جواب دے دیتے. انہوں نے سوال ریز کیے تھے نا. جواب دے دیتا ہوں.
ہاں لے لیں، 1 منٹ کر دے، 2 منٹ لے لیں جو وہ ریز. یہ کون سے سیغے کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، جو سیاق کو دیکھ رہے ہیں نا، وہ انہوں نے جو سوال یہ تھا کہ جو سیاق کو سواق میں رکھ کے آپ آیت کو دیکھ رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں اس طرح کی انہوں نے مثال آپ کے سامنے رکھی تھی، اور بے شمار اور بھی مثالیں قرآن سے دے رہے ہیں کہ درمیان میں خطاب کچھ کسی شخص کو ہوتا ہے، آگے جا کر کسی اور دوسرے شخص کے ذکر آ جاتا ہے، یعنی اس کو جملہ معترضہ بھی کہتے ہیں. تو ان کی ٹرم علامہ صاحب نے کہا عدول فی الخطاب، یعنی اس کو فرمایا انہوں نے، یا عدول فی الخطاب یہ قرآن میں جا بجا ہے. وہ ذرا سیغے کو واضح کریں، سیغے کو واضح کریں. قبلہ آپ ہی کریں جی، مجھے تو اتنا نہیں آتا. چلیں جی، یہ کیا جواب دے بچہ، اس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا چیز ہے. چلیں جی، آپ درس دے رہے ہیں، آپ سوال کا جواب دینا. ہاں اب آپ تھوڑا سیغے کو واضح تو کریں تاکہ میں بھائی قرآن مجید میں نے آپ کو عبارت بھی پڑھ کے سنایا، کتاب بھی دکھا دیا، عنوان بھی دکھا دیا، کیونکہ اس میں ٹائم بھی لگتا ہے نا. میں نے دکھا دیا کہ آپ دیکھیں عبد الرحمن سیوطی وہ کوئی شیعہ عالم نہیں ہے. آپ کے اجازت دیں، آپ کے اکابر علماء میں سے، اجازت دیں، اکابر علماء میں سے، یعنی اہل سنت کا کوئی فرقہ نہیں ہے جو اعتراض کرے عبد الرحمن سیوطی کے علم پر. شیعہ بھی معترف ہیں، یعنی اتنا بڑا عالم اور اتنا بڑا مؤلف تاریخ اسلام میں گزرا ہی نہیں ہے. اس کی کتابوں کی لسٹ جو ہے 1000 کے قریب ہے، یعنی اس کے تصنیفات شاید 1000 سے اوپر ہے. بہت ہر فن میں، تفسیر میں، حدیث میں، فقہ میں، علوم عربیت میں، صرف میں، نحو میں، بلاغت میں، ہر چیز میں وہ کمال ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی جو کتاب ہے علوم قرآن میں الاتقان، اس سے بہتر اور مشہور تر کتاب ہے ہی نہیں علوم قرآن میں. اس کے جو تفسیر ہے الدر المنثور، وہ شرح آفاق ہے اہل سنت کا، اس جیسا تفسیر ہی نہیں ہے کوئی بھی. اجازت دیں شیخ صاحب، اجازت دیں. آپ نے کہا توضیح دینا نہیں، اس کی تعریف کرنا آپ نے یہ ضروری ہے، کیونکہ آپ نے کہا اللہ یاری پہ اثر نہیں ہوتا. جیسے یہ میرا کلام ہے، میں نے اپنا کلام پیش نہیں کیا، میں نے آپ کے اکابر علماء کی جن کا علم پہ کوئی اس کا نص بھی دکھا دیا ترتیب آیات کے متعلق. یعنی آپ کے پاکستان کے جتنے علماء نا جمع ہو جائیں، یہ عبد الرحمن سیوطی کے ایک ناخن کے برابر عالم نہیں ہے. 1 منٹ آپ سن لینا پلیز، آپ سن لینا. آپ نے کہا اللہ میں قرآن میں پڑھتا ہوں اللہ پہ اثر نہیں ہوتا. اب بھائی ترتیب آیات پہ جو میں نے دیکھا کہ ترتیب آیات صحابہ کا اجتہاد ہے، یہ میرا قول نہیں تھا. عبد الرحمن سیوطی نے علماء کی ایک جماعت سے اس کو نسبت دی، اس کا دلیل بھی ذکر کیا. ٹھیک ہے نا، ترتیب آیات کے متعلق. اگر یہ کفر ہے جو بھی ہے، وہ آپ کے علماء سے کافر بنتے ہیں، میں کافر نہیں بنتا. دوسری بات، جو العدول فی الخطاب ہے کہ خطاب ایک شخص سے ہوتا ہے، پھر جاتا ہے دوسرے شخص سے خطاب ہوتا ہے، پھر پہلے کی طرف آ جاتا ہے، پھر وہ بھی میں نے عبارت آپ اس کے الاتقان سے دکھا دیا. اگر آپ کو قرآن میں آپ نے تحقیق کیا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ علوم قرآن اور تفسیر میں فرق ہے. تفسیر جو ہے قرآن کے ایک آیت کی وہ ترجمہ، تشریح وغیرہ ہوتی ہے. علوم قرآن کل قرآن کی تاریخ ہے، کل قرآن کے انداز ہے، اس میں فصاحت بلاغت ہے، اس قرآن کیسا اعجاز ہے، مختلف جہات سے قرآن پہ بحث ہو. اس نے وہاں پر قرآن کے اسالیب خطاب میں العدول فی الخطاب اس نے بھی ذکر کیا، برہان زرکشی نے بھی ذکر کیا، بہت سارے اکابر نے ذکر کیا. کوئی اس کا مخالف ہے ہی نہیں کہ یہ مسئلہ متنازع عنفی ہو. اجازت دیں. پھر آ جاتا ہے جملہ المعترضہ. جملہ معترضہ بھی میں نے دکھا دیا، نص سے دکھا دیا. اب اس کا کسی کا جواب دے دیتے نا.